آداب دوستو، آج پھر ہم اردو کے کچھ سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر پیپر میں آپ کے لیے بہت کام آنے والے ہیں پیپر، چاہے کسی بھی ٹائپ کا ہو، سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر نیٹ، سپر ٹیٹ، سب میں آپ کو اس میں سے 2-4 کوشچن دیکھنے کو ضرور مل جائیں گے، اس لیے ہمارا یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھے گا۔ چلیے زیادہ ٹائم خراب نہ کرتے ہوئے اپنے پہلے سوال پر چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ مولانا حالی، عظمت اللہ خان، سلیمان ندوی یا پھر شبلی نعمانی؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں ہمارا صحیح جواب ہوگا شعر العجم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے، کلیم الدین، جوشملی آبادی یا پھر عظمت اللہ خان؟ تو دوستو غزل کو نیم وحشی صنف سخن کلیم الدین نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین۔ آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، رسالہ دل غداز کے بانی کون تھے؟ بتائیے، پریم چند، اسماعیل میرٹھی، راشد الخیری یا عبد الحلیم شرر؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ رسالہ دل غداز کے بانی تھے عبد الحلیم شرر۔ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، آب حیات کس نوعیت کی تصنیف ہے؟ خود نوشت، شعری مجموعہ ہے، تاریخ و تذکرہ ہے یا سوانح حیات؟ دوستو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، آب حیات جو ہے تاریخ و تذکرہ ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، نظم کی اس حد کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو مگر قافی کا اہتمام نہ ہو؟ خمس، خمس، معرہ، آزاد یا ترکیب بند؟ دوستو ایسی نظم کو معرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہ ہمارا سوال ہے، آب حیات کس نوعیت کی تصنیف ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہوگا، تھوڑا سا اوپر ہو گیا۔ خود نوشت ہے، شعری مجموعہ ہے یا پھر تاریخ و تذکرہ ہے یا سوانح ہے؟ دوستو آب حیات ایک تاریخ و تذکرہ ہے۔ آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، نظم کی اس حد کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن ہو مگر قافی کا اہتمام نہ ہو؟ مخمس، معرہ، آزاد یا ترکیب بند؟ تو دوستو ایسی نظم کو معرہ کہتے ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر، مروجہ مرثیے کی ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ بتائیے، 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں یا پھر 6 ہوتے ہیں؟ ہم آپ کو بتا دیں مروجہ مرثیے کی ایک بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب۔ چلیے اگلے سوال پر، نئی دنیا کو سلام کس کا شعری مجموعہ ہے؟ بتائیے، جوشملی آبادی، ابن انشا، سردار جعفری یا مخدوم محی الدین؟ دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، نئی دنیا کو سلام شعری مجموعہ ہے سردار جعفری کا، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ خیریات، قومی وطنی شاعری، مزاحیہ شاعری یا بچوں کی شاعری؟ تو دوستو یہ ایک بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں چکبست، سبھی کو پتہ ہوگا کہ ان میں خاص بات تھی کہ قومی وطنی شاعری کیا کرتے تھے۔ ان کی ہر شاعری میں قومی اور وطنی شاعری پائی جاتی تھی زیادہ تر۔ چلیے اگلے سوال پر، یہ رہا، الہلال اخبار کہاں سے نکلتا تھا؟ کلکتہ سے، بمبئی سے، بھوپال سے یا پھر دہلی سے؟ تو دوستو الہلال اخبار تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا، جو کلکتہ سے نکلتا تھا، رائٹ۔ چلیے اگلے سوال پر، قصیدے کی ابتدا کس حصے سے ہوتی ہے؟ بتائیے، چہرہ، تشبیب، گریز، سراپا؟ قصیدے کے بارے میں، قصیدے کے جز اور مرثیے کے سب نے پڑھے ہی ہوں گے، تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قصیدے کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے تشبیب ہوتا ہے، یہیں سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ بتائیے گا،
پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ بتائیے اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ ایہام ہے، تضاد ہے، تجاہل عارفانہ ہے یا مرات النظیر ہے۔ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس شعر میں پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ وہ ہم بتلائیں کیا، یہ اس شعر میں جو صنعت ہے وہ تجاہل عارفانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تجاہل عارفانہ کا کچھ ایسا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے جان بوجھ کر انجان بننے کو ہی تجاہل عارفانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، سی پارہ دل کے مصنف کون ہیں؟ خواجہ حسن نظامی، نیاز فتح پوری، اختر انصاری یا مجنوں گورکھ پوری۔ تو دوستو سی پارہ دل کے مصنف ہے خواجہ حسن نظامی، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، سرخ سویرا کس شاعر کا شعری مجموعہ ہے؟ نون میم راشد، مخدوم محی الدین، جوش ملی آبادی یا مجنوں گورکھ پوری۔ تو ہم آپ کو بتا دیں سرخ سویرا مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، غزل کی امتیازی خصوصیت ہے وضاحت و صراحت، رمز و ایما، بلند آہنگی یا محاکات نگاری۔ تو دوستو غزل کی امتیازی خصوصیت ہے رمز و ایما، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال، مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ قصہ بے نظیر، قصہ حیدر محل، قصہ گل بقاولی یا قصہ چندر بدن۔ تو دوستو جیسے کہ آپ کو سبھی کو پتہ ہوگا دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ایک بہت ہی مشہور مثنوی ہے اور اس کا بنیادی ماخذ ہے قصہ گل بقاولی۔ چلیے اگلے سوال پر، مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد ہیں کون ہیں بتائیے؟ محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، عبد الرحمن بجنوری۔ تو دوستو یہ ہمارا آپشن نمبر اے صحیح ہے، محمد حسن عسکری تاثراتی نقاد ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ بتائیے، معین الدین، محی الدین، خیر الدین، نسیم الدین۔ تو ہم آپ کو بتا دیں مولانا ابوالکلام آزاد کا جو اصل نام تھا وہ تھا محی الدین، آپشن نمبر بی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے ایک نئے سوال پر، ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ مجاز، ممتاز، اختر علی ایمان یا پھر منٹو۔ تو دوستو ان میں سے ترقی پسند نقاد ہمارے ہیں آپشن نمبر بی ممتاز حسین، صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے ان میں دبستان لکھنؤ کا شاعر کون ہے؟ بتائیے دبستان لکھنؤ کا شاعر کون ہوا ہے؟ مصحفی، داغ، حالی، غالب۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ مصحفی جو ہیں ہمارے دبستان لکھنؤ کے شاعر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے فوق فطری عناصر کس صنف ادب میں پائے جاتے ہیں؟ داستان میں، ڈرامہ میں، ناول میں یا پھر افسانہ میں؟ تو دوستو فوق فطری عناصر ہمیشہ داستان میں پائے جاتے ہیں، صحیح۔ چلیے فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ کسی ایک شاعر کا شعر تھا جس میں یہ لفظ آیا ہوا ہے نقش فریادی، وہ کون تھے؟ جوش، اقبال، غالب یا میر؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں غالب کا ایک شعر تھا جس میں نقش فریادی لفظ آیا، اسی سے انہوں نے اپنا شعری مجموعہ کلام بنایا فیض احمد فیض نے، ٹھیک ہے۔ آ جائیے اگلے سوال پر، پریم چند کے سب سے مشہور افسانے کا نام بتائیے۔ یوں تو پریم چند کے بہت سارے افسانے ہیں اور سبھی مشہور بھی ہوئے، لیکن سب سے مشہور افسانہ آپ کو بتانا ہے کون سا ہے؟ ٹھاکر کا کنواں، زادرہ، کفن یا روشنی؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ پریم چند کا جو سب سے مشہور افسانہ ہے کفن، جو 24 گھنٹوں میں پورا ہوا ہے، جو 24 گھنٹے میں پورا ہو چکا ہوتا ہے،
مادھو بدھیا، یہ سب کردار ہیں اس کے، آپ نے پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، محمد حسین آزاد نے اردو کے ابتدا کس زبان سے بتائی؟ ہر شاعر نے اپنی اردو کی ابتدا الگ الگ اس سے بتائی ہے، کسی نے برج بھاشا، کسی نے کھڑی بولی، کسی نے ہریانوی، کسی نے دکنی، تو آپ کو بتانا ہے محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی؟ برج بھاشا، کھڑی بولی، ہریانوی یا دکنی؟ تو دوستو محمد حسین آزاد نے بتائی ہے برج بھاشا سے، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ دارالترجمہ، دہلی کالج، فورٹ ولیم کالج یا نوش کشور پریس؟ دوستو سبھی کو پتہ ہوگا کہ نہال چند لاہوری کا تعلق جس ادارے سے تھا وہ تھا فورٹ ولیم کالج، کلکتہ میں تھا جو، ٹھیک ہے۔ اگلے سوال پر، کس نظم کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ تنہائی، رقاصہ، دو عشق، شکست زندہ کا خواب؟ دوستو یہاں ہمارا آپشن صحیح ہو جائے گا، آپشن نمبر ڈی، شکست زندہ کا خواب جنگ آزادی سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا، فسانہ عجائب کا، یا سب رس کا، یا نو ترجم رس؟ تو دوستو مہر نگار جو کردار ہے وہ ہوا ہے ہمارے آپشن نمبر بی، فسانہ عجائب سے، ٹھیک ہے۔ چلیے، رومانی نثر نگاری میں کس نے امتیاز حاصل ہے؟ کس کو امتیاز حاصل ہے رومانی نثر نگاری میں؟ بتائیے۔ اکبر الہ آبادی، نیاز فتح پوری، رشید احمد صدیقی یا پھر پطرس بخاری؟ تو دوستوں ہم آپ کو بتا دیں کہ رومانی نثر نگاری میں جسے امتیاز حاصل ہے وہ ہوئے ہیں ہمارے نیاز فتح پوری، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ، حیات جاوید میں کس کی شخصیت کی سوانح ہے؟ شبلی نعمانی، نذیر احمد، سر سید احمد یا مولانا علی؟ دوستو حیات جاوید جو ہے یہ ہماری سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ مجاز، جوش، سردار جعفری یا پھر فیض احمد فیض؟ تو دوستو نظم جو آوارہ ہے یہ ہمارے مجاز لکھنوی نے لکھی ہے، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، ترقی پسند تحریک پر کس فلسفے کا اثر ہے؟ وجودیت، رومانیت، اشتراکیت یا مظہریت؟ تو دوستو ترقی پسند تحریک پر اشتراکیت فلسفے کا اثر ہے، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بتائیے مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ یاس یگانہ، راشد الخیری، میر تقی میر یا فانی بدایونی؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں مصور غم ہمارے راشد الخیری کو کہا جاتا ہے، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ بتائیے کون نقاد ہیں ایسے جو ماہر لسانیات بھی ہیں؟ محمد عقیل، خورشید الاسلام، مسعود حسین خان یا پھر احمد سرور؟ تو دوستو جو ان میں سے نقاد ہے ماہر لسانیات بھی ہیں تو وہ ہے ہمارے مسعود حسین خان، آپشن نمبر سی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے مندرجہ ذیل میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کیا ہے؟ بتائیے، سیتا ہرن، ایک چادر میلی سی، ضد دی یا راجا گدھ؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے، سیتا ہرن قرۃ العین حیدر کی تصنیف ہے۔ چلیے آگے اگلے سوال پر، جدید نظم کا باقاعدہ آغاز کس سن میں ہوا؟ بتائیے، 1874، 1857، 1893 یا 1902؟ تو دوستو جدید نظم کا باقاعدہ آغاز جو ہوا ہے وہ ہمارے 1874 میں ہوا ہے، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن، جس سے کسی چیز
جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے، اسے کیا کہتے ہیں بتائیے؟ مشبہ، مشببہ، وجہ شبہ یا حرف تشبیہ؟ دوستو جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کہتے ہیں مشببہ، ٹھیک ہے؟ چلیے بتائیے اگلا سوال، چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ فرحت اللہ بیگ، غیاث احمد گدی، خواجہ احسن نظامی یا مشتاق یوسفی؟ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ چراغ تلے جو تصنیف ہے وہ ہمارے مشتاق احمد یوسفی کا ہے۔ آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر، ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے کون سی ہے؟ درگذشت، خاکم بدہن، گنجھائے گرام آیا یا آب غم؟ تو دوستو رشید احمد کی جو تصنیف ہے وہ ان میں ہے گنجھائے گرام آیا، آپشن نمبر سی صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن پر، ڈرامہ انارکلی کس ادیب نے لکھا؟ آغا اشرف کاشمیری، امتیاز علی تاج، حبیب تنویر یا عابد حسین؟ تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ڈرامہ انارکلی جو ہے ہمارے امتیاز علی تاج نے لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر آتے ہیں، گل کرسٹ، اگلا سوال ہے ہمارا، گل کرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا بتائیے؟ بانی تھے، شعبہ ہندی کا سربراہ تھے، استاد تھے یا پرنسپل تھے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں گل کرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا، وہ فورٹ ولیم کالج میں ایک شعبہ ہندی کا سربراہ تھے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر، ذکر میر کی کیسی کتاب ہے؟ ذکر میر داستان ہے، خودنوشت ہے، تذکرہ ہے، سوانح حیات ہے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں ذکر میر ایک خودنوشت ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر، شعاع امید اور رام کس کی نظمیں ہیں؟ اقبال کی، جوشی، کیفی اعظمی یا مرا جی؟ تو دوستو شعاع امید جو ہے یہ محمد اقبال کی نظم ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، خوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے بتائیے؟ فسانہ عجائب، طوبیت النسوح، فسانہ آزاد یا باغ و بہار؟ تو دوستو خوجی جو ہے فسانہ آزاد داستان ناول کا ایک کردار ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، ان شعروں میں خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ ولی دکنی، غالب کو، قلی قطب شاہ کو یا میر تقی میر کو؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں ان شعروں میں خدائے سخن میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، ناول آنگن کس نے لکھا؟ جمیلہ ہاشمی، خدیجہ مستور، بانو قدسیہ یا قرۃ العین حیدر نے؟ دوستو ناول جو آنگن لکھا ہے وہ خدیجہ مستور نے لکھا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہ ہو چکا ہے، تصوف شعر کون کہلاتا ہے بتائیے؟ تصوف کا شاعر کسے کہتے ہیں؟ مومن کو، غالب کو، اصغر کو یا یگانہ کو؟ تو تصوف کا شاعر جسے کہتے ہیں وہ ہے ہمارے اصغر گونڈوی، ٹھیک ہے؟ آپشن نمبر سی صحیح جواب ہے ہمارا۔ آگے چلتے ہیں، اقبال کی مشہور فارسی نظم یا مثنوی ہے کون سی؟ بال جبریل، بانگ درا، اسرار خودی یا ضرب کلیم؟ دوستو اقبال کی مشہور فارسی نظم یا مثنوی جو ہے وہ ہماری ہے اسرار خودی، آپشن نمبر سی۔ چلیے اگلے سوال پر، فانی کا پورا نام کیا ہے بتائیے؟ فانی کا پورا نام کیا ہے؟ عنایت اللہ خان، رحمت علی خان، شوکت علی خان یا وجاہت علی خان؟ تو دوستو فانی کا جو پورا نام ہے وہ تھا ہمارا شوکت علی خان، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلے سوال پر، چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ راجہ گدھ، خدا کی بستی، آگ کا دریا یا پھر گودان؟ تو دوستو چمپا جو ہے کس ناول کا کردار ہے؟ یہ ہے آگ کا دریا، یہ جو ناول ہوا ہے ہمارا قرۃ العین حیدر کا ہے، ٹھیک ہے؟
چلیے اگلے سوال پر، چند ہم اثر کس کی تصنیف ہے بتائیے؟ رتن ناتھ شرشار، عبدالحق، کرشن چندر یا کنہیا لال کپور؟ تو دوستو چند ہم اثر جو ہے یہ ہے عبدالحق مجاز کا، آپشن نمبر بی یہاں صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، مشفق خواجہ ادبی کس صنف سے خاص تعلق رکھتے ہیں؟ مشفق خواجہ ادبی محقق، نقاد ہیں، افسانہ نگار ہے یا انشائیہ نگار ہے؟ تو دوستو یہاں ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی انشائیہ نگار۔ چلیے اگلے سوال پر، تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کی کتاب کو قرار دیا گیا ہے؟ کاشف الحقائق، مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات یا موازنہ انیس و دبیر؟ تو دوستو تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ مانا گیا ہے موازنہ انیس و دبیر کو، آپشن نمبر ڈی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ جمالیاتی، مارکسی، تاثراتی یا اسلوبیاتی؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپشن نمبر سی مارکسی تنقید سے تھے، بی آپشن صحیح ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، جگن ناتھ آزاد ادب میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ نقاد ہیں، ماہر لسانیات ہیں، ماہر غالبیات ہیں یا ماہر اقبالیات ہیں؟ تو دوستو جگن ناتھ آزاد جو ہیں وہ ہمارے ماہر اقبالیات ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر، سجاد زہیر کی کتاب روشنائی کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، خطوط ہے، ناول ہے یا متعلقات ترقی پسند تحریک ہے؟ تو دوستو سجاد زہیر کی کتاب روشنائی جو ہے متعلقات ترقی پسند تحریک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، ناول بستی کے مصنف کون ہیں؟ بیدی ہیں، انتظار حسین ہے، اقبال مجید ہے یا رتن ناتھ سنگھ ہے؟ تو دوستو ناول بستی کے مصنف جو ہیں وہ ہیں ہمارے انتظار حسین۔ چلیے اگلے سوال پر، ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ان میں سے کس ادیب نے لکھا ہے؟ وجیہ الدین سلیم، فرحت اللہ بیگ، ہادی رسوا یا راشد الخیری؟ تو دوستو ڈپٹی نذیر احمد کا خاکہ ان میں سے لکھا ہے فرحت اللہ بیگ، آپشن نمبر بی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، زہر عشق کس کی مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ نسیم کی، میر حسن کی، میر اثر کی یا مرزا شوق کی؟ تو دوستو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی مرزا شوق کی۔ بتائیے اگلا سوال، عود ہندی کیا ہے؟ انشائیہ ہے، مقالہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے یا شعری مجموعہ ہے؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں عود ہندی ایک خطوط کا مجموعہ ہے جو ہے مرزا غالب کا، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کاغذی پیرہن کس کی خود نوشت ہے؟ عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، خالدہ حسین یا ہاجرہ مسرور؟ تو دوستو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اے عصمت چغتائی کی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ حمیدہ سالم، صفیہ اختر، عصمت چغتائی یا صالحہ عابد حسین؟ تو یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ زیر لب ایک خطوط کا مجموعہ ہے اور کس کا ہے؟ یہ صفیہ اختر کا، ٹھیک ہے۔ چلیے آ جاتے ہیں جلدی اگلے سوال پر، کون سا ناقد اپنے معتدل رویے سے پہچانا جاتا ہے؟ احتشام حسین، کلیم الدین، آل احمد سرور یا ڈاکٹر محمد حسن؟ تو دوستو جو ناقد ہیں اور اپنے معتدل رویے سے پہچانے جاتے ہیں وہ ہے آپشن نمبر سی آل احمد سرور۔ چلیے آگے، کون سا ڈرامہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی کا عہد پر بنی ہے؟ آگرہ بازار، نیک پروین، سلور کنگ، یہودی کی لڑکی؟ تو دوستو نذیر احمد کی عہد زندگی پر بنی ہے جو ڈرامہ وہ ہے ہمارا آپشن نمبر اے آگرہ بازار۔ چلیے اگلے سوال پر، ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا اہم موضوع کیا ہے؟ سیاست ہے، تاریخ ہے، تصوف ہے یا اصلاح معاشرہ یا تعلیم نسواں ہے؟ تو دوستو یہی ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی اصلاح معاشرہ اور تعلیم نسواں ہمیشہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کا اہم موضوع رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر، ڈپٹی نذیر احمد کے یہ ہو چکا ہے، شاعر رومان کسے سمجھا جاتا ہے؟ اختر شیرانی، مجاز لکھنوی، مجروح سلطان پوری یا جوش ملی آبادی؟ دوستو شاعر رومان ہمیں کہا جاتا ہے اختر شیرانی کو، آپشن نمبر اے ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے اگلے سوال پر، تلاش حق کس کی تصنیف ہے؟ مولانا آزاد، پنڈت نہرو، گاندھی جی یا جناح؟
تو دوستو تلاش حق جو ہے یہ مہاتما گاندھی جی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سال پر شعر العجم کس کی حیثیت سے مشہور ہے؟ اردو شاعری کی تنقید ہے، اردو نثر کی تنقید ہے، فارسی شاعری کی تنقید ہے یا عربی ادب کی تنقید ہے؟ تو دوستو شعر العجم جو ہے یہ فارسی شاعروں کی تنقید ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے آ جاتے ہیں۔ دبستان دہلی کے مصنف کا کیا نام ہے؟ عبدالعزیز صدیقی، نور الحسن ہاشمی، نور الحسن نقوی یا عبادت بریلوی؟ دوستو دبستان دہلی کے مصنف جو ہے نور الحسن ہاشمی ہیں۔ چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سبیہ الحسن کی تنقید کس دبستان نقاد سے پہچانی جاتی ہے؟ مارکسی، جمالیاتی، نفسیاتی یا اسلوبیاتی؟ تو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، نفسیاتی، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلے سوال پر۔ محمد حسن عسکری کے مضامینوں کا مجموعہ ہے؟ نقوش افکار، ذوق ادب اور شعور ادب اور نظریہ یا ستارہ اور بادبان؟ تو دوستو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی، ایک سیکنڈ، ادب اور نظریہ۔ چلیے اگلے سوال پر۔ آہ تو جڑی ہوئی دلی میں آرا امیدہ ہے، یہ مصرع علامہ اقبال نے کس کے لیے کہا؟ امیر خسرو، میر تقی میر، مرزا غالب یا میر درد؟ تو دوستو یہ مصرع محمد اقبال نے مرزا غالب کے لیے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ چلیے ہمارا آج کا آخری سوال، اسے بڑا کر لیتے ہیں تھوڑا دکھائی دے آپ کو۔ غزل کے سب سے اچھے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت الغزل، حسن مطلع، مقطع یا ذیب مطلع؟ تو دوستو ہم آپ کو بتا دیں غزل کے سب سے اچھے شعر کو کہا جاتا ہے بیت الغزل، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستو آج کے سوال ہم یہی ختم کرتے ہیں اور کل پھر سے نئی کلاس اور نئے سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو لے کر آئیں گے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گا۔ خدا حافظ۔